سے انہوں نے ملتا پیا ہے. اس معاملے حقیقت یہ ہے کہ میں لایا جی. اچھا چلو میرا خیال فی الحال میں گفتگو وہ چھڑ دینا اے میں بات کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحض علی اتفاق اہل العلم ومجتمع علیہ الحرمان مکۃ والمدینۃ وما کان بہما من مشاہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمہاجرین والانصار ومصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمنبر والقبر. حدثنا اسماعیل حدثنی مالک عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبداللہ السلمی ان اعرابیا بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام فاصاب الاعرابیہ واکن بالمدینۃ فجاء الاعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اقلنی بیعتی فابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم جاءه فقال اقلنی بیعتی فابا ثم جاءه فقال اقلنی بیعتی فابا فخرج الاعرابی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما المدینۃ کالکیرۃ فی خبثها وینسع طیبها. میں اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شرعی عرف ہوتے ہیں. میں شرعی عرف سے مراد اس چیز کو لیتا ہوں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوتی تھی اس کے اندر جو ہے وہ جو استاد صحابہ سے سمجھا اور ان کی گفتگو میں بھی جو الفاظ ہوتے تھے وہ شرعی عرف کہلاتے تھے. میں اتفاق ایسا ہے کہ پہلے میں وہ پہلے واضح کر دیتا ہوں. آپ جو ہے نا یہ جو ہمارے ہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے نا کہ حدیث جو ہے وہ پوری کی پوری لکھی ہوئی موجود نہیں تھی. پوری کی پوری میں نے لفظ اس لیے کہا ہے کہ اس بعض اس سے جیسے کہ ابو شاہ کو آپ نے مکہ مکرمہ کے فتح مکہ کے موقع پر کچھ چیزیں لکھوائی تھی، اسی طرح اور چیزیں جو ہیں وہ لکھی ملتی ہیں. اس سے یہ تو ثبوت ملتا ہے کہ حدیث لکھی گئی ہے، اور یہ جو مسئلہ ہے کہ حدیث کا لکھنا ممنوع ہے یہ غلط ہے. قرآن کے ساتھ اس کو لکھنا جو ہے منع ہے، الگ حدیث کو لکھنا جو ہے اس کی ترغیب موجود ہے. لیکن اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ اسی قرآن کا بیان ہے. یہ دو چیزیں تو وہی ہیں. اس کے بعد جو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذریعہ تو تلاوت ہے، تو تلاوت کے ذریعہ سے ہی قرآن مجید جو ہے اس کی حفاظت ہوئی. اصل تو ذریعہ صرف تلاوت ہی ہے. اور حدیث کی جو اصل میں حفاظت ہے نا یا سنت کی جو حفاظت ہے وہ اصل میں عملی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے نا یہ ایک عملی چیز ہے، اور اس عمل کی جو حفاظت ہے وہ خیر القرون کا جو معاشرہ ہے وہ کرتا رہا ہے. یعنی میں نے یہ جو لفظ بولا خیر القرون کا معاشرہ اس کو جو ہے وہ اس کو محفوظ رکھتا رہا ہے. وہ کیسے رکھتا رہا ہے؟ ہر چیز جو کوئی بھی عرف ہوتا ہے اور ایسی کوئی تعلیمات ہوتی ہیں جو اعلیٰ معاشرے ہیں ان کے اندر تعلیمات جو ہے وہ اپنی اصل حیثیت میں باقی رہتی ہیں. جس طرح کہ اب برطانیہ کا جو دستور ہے وہ عرف ہے اور ان کے نزدیک بنیاد جو ہے وہ برطانیہ کا عرف ہے. اس بنا پر جو ہے عرف جو ہے عملی طور پر ایک چیز کو جو ہے محفوظ رکھتا ہے. ہاں اتنا ہوتا ہے جب عرف میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا کسی لفظ کا استعمال جو ہے وہ کسی اور خاص معنوں میں کیا جاتا ہے تو اس وقت اس کی پھر الفاظ سے وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس لفظ سے میری مراد جو ہے وہ یہ ہے. جیسے ابھی آپ دیکھیے نا اس حدیث میں جو میں نے پڑھی ہے اس میں تو نہیں ہے لیکن اگلی حدیث میں وہ لفظ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بات پہنچی تھی
کہ کسی شخص نے یہ کہا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فوت ہو گئے تو میں یا تو حضرت علی کی بیعت کر لوں گا یا یہ طلحہ بن عبید اللہ کی بیعت کر لوں گا، ان دو کے بارے میں ذکر آتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اس پر بہت پریشان ہوئے، کہا کہ میں تو فوری اس کی تردید کرنا چاہتا ہوں، لیکن عبد الرحمن بن عوف کا جو مشورہ تھا اس کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے اس کو ٹال دیا، اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جب آپ تشریف لایا تو انہوں نے اسی موضوع پر جو ہے وہ تقریر کی تھی کہ جو خلیفہ ہے اس کے بارے میں اسلام کا تصور کیا ہے۔ تو میں جو اس وقت آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ خود سنت جو ہے اس کا ایک پہلو ہے عملی، اور اس کا جو چلن ہے وہ عملی چلن ہے، لیکن روایت جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس عملی چلن کو جو ہے وہ اگر کہیں کوئی تھوڑا سا فرق آیا ہے تو واضح کر دیں۔ یعنی روایت کا کام یہ ہے، یہ جو غامدی اور یہ بگاڑ ہے نا سارے فراہی مکتب فکر کا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے روایت کو کنڈم کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ تعامل کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس کے لیے نئی اصطلاح استعمال کی ہے تواتر عملی۔ حالانکہ جو الفاظ ہیں وہ عمل کی اصلاح کے لیے اور عمل کی تشریح کے لیے ہوتے ہیں، یعنی اصل چیز جو ہے وہ تحفظ روایت ہے، خود جو معنی ہے یا عمل ہے وہ اصل میں تحفظ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ عمل میں جو چیزیں آتی ہیں نا وہ روایت ان سب کا احاطہ نہیں کرتی، تو اس لیے عملی جو نمونہ ہوتا ہے نا اس کو باقی رکھنے کی محنت جو ہے یہ ہونی چاہیے۔ اچھا، ہماری صورتحال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے نا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس سے اصل میں وہی جو تعامل ہے نا خیر القرون کا جو تعامل ہے اس کا تسلسل بیان کیا گیا ہے، اور اس کے اندر یہ بات ہے کہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے اس تعامل میں فرق آتا گیا ہے، اور اسی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے نا کہ بعد میں آنے والا زمانہ ہمیشہ جو ہے اس کے اندر شر بڑھتی رہی، اس کا معنی یہی ہے کہ جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد ہوا ہے تو یہ جو تعامل ہے نا اس کی کمزوریاں جو ہیں وہ بڑھتی گئی ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا جو اصل علاج ہے وہ کیا ہے؟ روایت دراصل اسی کی حفاظت ہے۔ تو اس لیے روایت کے اندر روایت گویا کہ آپ یوں سمجھیے کہ خود تعامل کی، جسے غامدی اپنی اصطلاح میں تواتر عملی کہتا ہے نا، اس کی اصل میں حفاظت کا واحد ذریعہ روایت ہے حدیث کے بارے میں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ روایت وہ درست ہوگی کہ تعامل جو تواتر عملی ہے وہ اس کی تائید کرے، یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ خود تعامل عملی کے بارے میں تبدیلی کب آئی ہے جی؟ تبدیلی آئے گی تو اس کی وضاحت کیسے ہوگی؟ روایت اس کو واضح کرے گی کہ تبدیلی آ گئی، ورنہ خود تعامل تو خود کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تعامل اگر جو ہے وہ بولا نہ جائے، اب دیکھیے صحابہ میں کتنا زبردست مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ عید کا خطبہ جو ہے وہ اس سے پہلے نماز پڑھاتا ہے تو کس طرح ابو ہریرہ جو ہے وہ مروان بن حکم کے بارے میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے مسائل ہیں، ہاں جی ہاں جی، اس طرح بڑے بڑے مسائل ہیں، صحابہ نے ہمیشہ اس کی نشاندہی کی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے وہ ابھی پیچھے گزرا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر کوئی بات سامنے آ گئی ہے تو فوراً جو ہے وہ آپ نے بھی جو ہے وہ بسا اوقات اس کی تائید کے لیے، جیسے کہ مغیرہ بن شعبہ نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو اس کے بعد کہا کہ لاؤ کسی اور کو بلا کے لاؤ، تو اس وقت جو ہے وہ پھر محمد بن مسلمہ نے جو ہے وہ آپ گواہی دی۔ وہ میں اس نقطے کو آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ حضرت عمر کے سامنے کیا یہ نقطہ تھا کہ جس طرح دو گواہیاں ہونی چاہیے، اسی طرح جو ہے وہ جس معاملے میں نزاع پیدا ہو جائے اس کے لیے بھی جو ہے وہ
دو آدمی کم از کم ہونے چاہیے جو اس کی تائید کریں. نہیں، یہ ویسے اصولی نقطہ نہیں ہے، دراصل یہ صرف احتیاط ہے بعض موقعوں پر، اور یہ بتانے کے لیے ہے کہ تحقیق میں حرج کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز جو ہے وہ خبر روایت کی صورت میں ملتی ہے تو اس سے اصل بات تو یہ ہے کہ خود دو بھی خبر روایت دی ہے، یعنی خود دو جو ہے وہ متواتر نہیں ہے بلکہ 3 بھی خبر روایت دی ہے. تو اس لیے جو خبر واحد کی اندر یہ چیزیں شامل ہیں تو یہ 2 سے 3 سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر میں نے آپ کو جو اس وقت نقطہ واضح کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ تعامل صحابہ یہ اصل ہے، اور روایت نے تعامل صحابہ کو جگہ جگہ جو ہے یہ واضح کیا ہے کہ کہاں تبدیلی کہاں ہوئی ہے. اگر کسی نے کوئی، اب آپ دیکھیے نا کہ ابو امید ساعدی جو جن کے ساتھ جو ہے وہ میرے عزیز عبدالصمد رفیقی کو بہت ہی پیار تھا، تو اب ان کا کام کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز وہ پڑھاتے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز پڑھاتے تو اس کے اندر جلسہ استراحت آتا تھا. تو اب جلسہ استراحت کا جو ثبوت ہے وہ ابو امید ساعدی کی روایت سے ہی ہے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ حنفیوں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ اصل میں وہ جلسہ استراحت جو ہے وہ سنت نہیں ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑی ہونے کی وجہ سے اصل میں جو ہے یہ باتیں غلط ہیں. اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا ہے، آپ کا جو عمل ہے اس کی ایک اہمیت ہے، لیکن اس کے اندر یہ مسئلہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا عمل جو ہے وہ صرف جواز بتاتا ہے یا اس کا جو ہے اس کی سنیت بھی جو ہے وہ ثابت کرتا ہے. لیکن یہ موضوع ہے اصل میں دوسرا ایک لمبا موضوع ہے، ادھر ہم چلے جائیں گے. میں اس وقت جو نقطہ واضح کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنا ہے کہ تعامل ہے نا، اس کی جو ہے وہ ایک اہمیت ہے، اور خیر القرون کے اندر جو تعامل تھا نا اس کے اندر بڑی بھلائی تھی. اس کے بعد پھر جو پہلا جو بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ یہی پیدا ہوا ہے کہ روایات جو ہیں ان کی پھر تحقیق جو ہے وہ کر کے، گویا کہ روایت جو حفاظت کرتی ہے وہ ایک تحقیق کی صورت میں حفاظت کرتی ہے، اور یہ سب سے بڑا کام جو ہے یہ امام بخاری کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ جو ہے وہ لفظ او کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا یہ لفظ فرمایا ہے یا یہ لفظ فرمایا ہے، یعنی آپ یوں سمجھیے حالانکہ روایت کے اندر روایت لفظی کا اہتمام کرنا یہ بالکل فضول بات ہے. میں آپ کو بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید نے جتنے بھی تاریخی واقعات بیان کیے ہیں ان کے اندر الفاظ کا فرق ہے، مفہوم ایک ہی ہے، لیکن الفاظ کے فرق کے ساتھ مفہوم کے اندر جو نئے نقطے سامنے آتے ہیں ان کی بھی اہمیت ہے. اسی طرح روایت بالمعنی کے اندر جو ہے وہ جو نقطے پیدا ہوتے ہیں تو امام بخاری جگہ جگہ جو یہ الفاظ، اس سے مقصود اصل میں امام بخاری کا جو ہے وہ الفاظ کی حفاظت ہے. اور امام بخاری چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کمال دیا ہوا تھا وہ ان چیزوں کے ماہر تھے، تو اس لیے امام بخاری نے جو ہے وہ اس کی بہت زبردست حفاظت کی ہے. لیکن میں نے آپ کو جو ہے یہ دوسرا نقطہ یہ بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے کہ روایت جو ہے وہ کیسے لی گئی ہے اور جس نے روایت کی ہے اس نے کیسے وہ روایت کی ہے، اس کو کہتے ہیں تحمل و ادا. اصول حدیث کے اندر، فن حدیث کے اندر اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، اور جب تک اس مسئلے کے بارے میں جو ہے وہ ہم اہمیت نہیں دیں گے، حدیثوں کی سیر ذوف کے بارے میں جو ہے وہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. جو اصل اہل رائے، یا میں اہل رائے کی بات کی بجائے میں اس وقت حنفیوں کی بات جو کرتا ہوں وہ یہ کہ حنفیوں کا بگاڑ ہی یہ ہے کہ وہ اصل میں سمجھتے ہیں کہ متن ایک الگ چیز ہے اور یہ جو سند ہے نا جی یہ کوئی الگ چیز ہے، اور کسی متن کے ساتھ یہ سند لگائیں یا یہ سند لگائیں. بلکہ ہمارے اہل حدیث کے الفاظ بھی بسا اوقات حنفیوں سے متاثر ہو کر اس طرح کے نکل آتے ہیں. میں نے بخاری کی ایک شرح کے اندر جب یہ الفاظ پڑھے نا کہ امام بخاری جو ہے وہ سندوں کا انتخاب کرتے تھے روایت کے لیے، مجھے اس پر ہنسی آ گئی. میں نے کہا سند ایسی ہوتی نہیں
جس کا انتخاب کیا جائے. اصل میں سند کا خود جو سند ہے نا یہ بھی اسی روایت کا حصہ ہوتی ہے. یعنی سند بھی روایت ہے اور وہ ایک ذریعہ ہوتا ہے, اور اس ذریعہ سے جیسے کہ آپ نے ڈول ڈال کر پانی نکال لیا, اس ذریعہ سے آپ جو چیز حاصل کرتے ہیں وہ جو ہے وہ عمل ہوتا ہے. لیکن خود جو روایت ہے یعنی سند وہ روایت کا حصہ ہوتی ہے. اسی لیے محدثین جو ہیں وہ سند کے بغیر روایت کرتے ہی نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے, ایک دور ایسا تھا کہ ان کو بڑی مہارت تھی ان چیزوں کی, اس لیے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, جیسے کہ تبریز وغیرہ نے اس معاملے میں بے احتیاطیاں کی ہیں. لیکن آج کے دور میں تو ہمارے لیے یہ مسئلہ جو ہے بالکل واضح ہے کہ آج کے دور میں کوئی جو ہے وہ سند کی بنیاد پر صرف تحقیق کر کے کو پیش کرے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ درست طریقہ نہیں ہے. میں اس بارے میں ابن الصلاح کا جو موقف ہے وہ واضح کر چکا ہوں, اور اس میں شیخ البانی کا جو موقف ہے میں اس کے بارے میں بھی آپ کو واضح کر چکا ہوں کہ شیخ البانی کا موقف اس معاملے میں کمزور ہے. اور یہ کمزوری اصل میں اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ رجال پر جب زیادہ زور دیا گیا تو یہ جو تھا نا مسئلہ کہ روایت لی کیسے ہے, یہ دی کیسے ہے, جس کو تحمل ادا کہتے ہیں, یہ پھر جو ہے وہ جاتی رہی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ روایت کیسے لی گئی اور دینے والے نے جو ہے وہ روایت کیسے کی ہے, اس کا تعلق روایت کے وقت سے ہے. یعنی جب کوئی ایک راوی کسی سے روایت لیتا ہے اس وقت یہ جو ہے وہ اس کی تحقیق ہوتی ہے کہ ہاں اس نے کیسے لی ہے, اور جس نے اس کا جائزہ نہیں لیا وہ پھر بعد میں اندازہ کیسے کر سکتا ہے کہ روایت کیسے ہوئی ہے کیسے نہیں ہوئی. تو اس لیے جب کوئی سند چلتی ہے تو اس کے اندر یہ چیز ساتھ ساتھ چلتی ہے کہ روایت کیسے لی گئی اور کرنے والے نے روایت کیسے کی. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی واضح کر چکا ہوں کہ روایت حقیقت میں تعامل کا جائزہ لینے کے لیے ایک ہمارے پاس وہ ہتھیار ہے. جیسے کہ کسی معاملے میں جرم ثابت کرنے کے لیے گواہی ایک ذریعہ ہے نا, اور گواہی جو ہے وہ خود فیصلے کا حصہ ہوتی ہے. گواہی فیصلے سے الگ نہیں ہوتی, فیصلہ الگ نہیں ہوتا, بلکہ یہ موجودہ قانون کی روح سے بھی اور اسلامی تعلیمات کے روح سے بھی جو شہادت ہے نا یہ فیصلے کا حصہ ہوتی ہے. اس لیے کہ فیصلے کو جو ثابت کرتی ہے وہ شہادت ثابت کرتی ہے, بینہ وہ فیصلے کو ثابت کرتی ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے اگر آپ گواہی کو چھوڑ کر جو ہے وہ اپنی علم و بصیرت سے جو ہے آپ فیصلے شروع کر دیں, دنیا میں مذاق بن جائے گا. آج تک جو ہے وہ کوئی فیصلہ جو گواہوں کے بغیر اور جائزہ لیے بغیر جو کیے جاتے ہیں وہ ان فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. فیصلہ وہی ہے جس کی اگر شخص کہتے نہیں جی اتنا لمبا تجربہ ہے, 50 سالہ تجربہ ہے, اور میں جو ہے وہ جانتا ہوں کہ یہ آدمی مجرم ہے کہ نہیں, اس سے اگر تم جانتے بھی ہو تو تمہارے پاس تم پھر گواہ بن سکتے ہو, صرف اپنی آنکھیں گواہی دو اپنی مہارت کی. وہ جائزہ لینے والا کوئی اور جائزہ لے گا, تمہارے پاس یہ حق نہیں ہے کہ تم اپنی علم کی بنیاد پر جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے اس کا فیصلہ کر دو. اصل میں یہ وہ سارے بگاڑ ہیں. استحسان کا بڑا بگاڑ ہی یہ ہے. استحسان کے اندر اصل میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک علمی نقطہ جو ہے ایسی وجہ جو ایک مجتہد کے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ علت بننے کے زیادہ جو ہے وہ لائق ہے, لیکن وہ اس کو بیان نہیں کر سکتا. ساری جو بات ہے کہ اگر وہ بیان نہیں کر سکتا تو اسے ہم علم کہتے ہی نہیں. علم جو چیز بیان نہیں کی جا سکتی وہ علم آپ کا ذاتی ہوتا ہے, وہ دوسرے کے لیے حجت نہیں ہوتا. دوسرے کے لیے صرف وہ علم حجت ہوتا ہے جو آپ بیان کر سکیں. ایک بات میرے دل میں ہو میں بیان نہیں کر سکتا, میں آپ کو کیا علم دوں گا اس کا, کیونکہ ہمارے پاس ذریعہ بیان تو صرف زبان ہی ہے. تو یہ جو نقطہ میں نے آپ کے سامنے ابھی واضح کیا ہے نا تعامل کا, یہ میں نے اصل میں اس لیے کیا ہے کہ ایک تو ہمارا جو خیر القرون ہے اس کی اہمیت میں واضح کروں, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خود اپنا وجود
اور آپ کے ساتھ پھر صحابہ کا وجود. اس کے بارے میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ آپ کی تعلیمات میں یہ چیز موجود ہے کہ اختلاف سے بچو اور اتفاق جو ہے اس کو اختیار کرو. تو یہ جو جیسے کہ یہ عنوان امام بخاری نے باندھا ہے، باب ما ذکر النبی و حض علی اتفاق اہل العلم. یہ جو اتفاق اہل العلم اصل میں اسی کا نام اجماع ہے. لیکن اب یہ جو ہمارا اجماع ہے اور اس دور کے جو اجماع کا فرق کیا میں بعد میں واضح کرتا ہوں. وَمَجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ، اور جو اس وقت مکہ اور مدینہ کے اندر جو معاشرہ موجود تھا اور جو تعامل موجود تھا اس کی بھی اہمیت ہے. تو اصل میں جو لفظ اجماع ہے اس کا تعلق ایک تو کسی خاص ماحول میں تعامل سے ہے، اور دوسرا اس کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اختلاف سے بچ کر اتفاق کی راہ جو ہے وہ تلاش کرے. اچھا، اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو مہاجرین انصار جو ساتھی ہیں، یہ اپنی زندگی میں جن جن جگہوں پر یہ گئے ہیں وہاں ان کے جو ہے وہ آثار موجود ہیں. تو امام بخاری اصل میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اجماع کا جو مفہوم ہے نا وہ صحیح یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات پیش آئے ہیں اور آپ نے جہاں جہاں حاضری دی ہے، آپ جہاں جہاں تشریف لے گئے ہیں، ان کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں؟ ان کی اہمیت ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اتفاق جو ہے وہ یہ موجود ہے. اور اسی طرح جو ہے حرمین کی جو حالت ہے اس کی بھی اہمیت ہے. لیکن ایک بات یہ سمجھیے کہ اس کا تعلق سارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے. جی مکے والے مراد، مدینے والے مراد ہوں گے، حرمین والے مراد ہیں. لیکن میں ایک بات آپ جو کہی ہے وہ آپ وہ یہ واضح سن لیجئے کہ اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے، بعد کے اعتبار سے نہیں ہے. اسی اگر بعد کے اعتبار سے اس کا تعلق ہو تو صحابہ تو سارے نکل گئے ہیں، دعوت و تبلیغ. اور اگر اس کا تعلق اسی طرح یہ جو آدمی آیا تھا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ میری بیعت واپس کر دیں، یہ جو ہے وہ اس کا تعلق بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور سے ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یہ سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بیعت کر لی ہے، اس لیے میں اب آپ کو چھوڑ کر جا نہیں سکتا. تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے یہ درست ہے کہ وہ ارتداد نہیں تھا، وہ حقیقت میں یہ چاہتا تھا کہ مجھے اجازت مل جائے، چونکہ اسے بخار ہو گیا تھا. تو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک دوسرا پہلو سامنے رکھا کہ انسان زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو ایک جگہ کا تقدس ہے نا، اس تقدس کی جو ہے اہمیت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم مرزقنی شہادۃ فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. تو یہ آپ کی دعا تھی. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ باقاعدہ یہ ان تمام چیزوں کی اہمیت ہے. تو لیکن یہاں ایک نقطہ اور جو ہے وہ بڑا اہم ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. ایک ہوتی ہے اہمیت جگہ کی یا وقت کی، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اطاعت کے اندر ایک چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، ایک چیز کم اہم ہوتی ہے. کیا اطاعت میں بھی فرق پڑ جائے گا؟ اسی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کوئی آدمی جو ہے وہ مستحب کا انکار کرتا ہے، کوئی آدمی واجب کا انکار کرتا ہے. کیا ایک ہی گناہ ہے یا ہلکا گناہ ہے؟ ہاں جی، نہیں، گناہ ایک جیسا ہی ہے. ہاں، یہ میں آپ کو دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس کے لیے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. رسولوں کا آپس میں تفاضل ہے نا.
درجوں کا فرق ہے نا، لیکن اس کے باوجود کیا اطاعت کا بھی فرق ہے؟ یہ نقطہ بہت اہم ہے. اسی لیے یہ بات تو زبیدی صاحب نے ایک مضمون میں لکھی تھی، ان کو مجھے بہت ہی پسند آئی. وہ کہنے لگے کہ ہم جس کو کہتے ہیں نا مستحب ہے اور اس کا فقہ میں یہ درجہ ہے، اصل بات جو ہے مستحب ہو یا اس کی اہمیت یہ نہیں ہے. اہمیت یہ ہے کہ اس چیز کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہے. جب اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو گئی تو وہ چیز کبھی غیر اہم نہیں ہوتی. تو میرے ذہن میں جو ہے وہ یہ نقطہ بات جو میں نے آپ کے لیے واضح کیا ہے کہ تفاضل اور چیز ہے، لیکن اطاعت جو ہے وہ اور شے ہے. اسی طرح ایک آپ انکار کریں حدیث کا، یہ ایک آپ انکار کریں قرآن کا، انکار ہی ہے. دونوں وہی کا انکار ہے. تو اس لیے یہ جو مسئلہ ہے نا کہ یہ چیز ثابت ہے کہ نہیں، ثبوت کا جو تعلق ہے وہ میں اس نقطے کو جو ہے وہ اس طرح بھی واضح کرتا ہوں. حنفیوں نے ایک اصطلاح بنائی ہے فرض کی اور ایک بنائی ہے واجب کی، اور کہتے ہیں کہ واجب وہ چیز ہوتی ہے جس کا ثبوت جو ہے وہ ظنی ہو، اور فرض وہ چیز ہوتی ہے جس کا ثبوت قطعی ہو. حالانکہ یہ ظنی اور قطعی جو ہے سارے فلسفے کی اصطلاحیں ہیں، ہم نہیں ان کو مانتے. ہمارے نزدیک تو اصل چیز ہی جو ہے وہ عرف ہے. عرف ہمارے نزدیک اہمیت رکھتا ہے اور انسانی معمولات ہیں. اسی بنا پر جو ہے تواتر کے اندر کوئی شخص اگر یہ کہے نا کہ عقلی طور پر جو ہے اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے جھوٹ پر، تواتر کی تعریف ہی غلط ہے. تواتر جو ہے وہ عقلی طور پر نہیں ہوتا بلکہ عملی طور پر جو ہے وہ معمولات میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ غلطی کریں. تو ہاں جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ میں نے یہ رکھی ہے کہ تفاضل کے باوجود جو مسئلہ ہے نا شریعت کے انکار کا، اس کا گناہ جو ہے برابر ہے. وہ اس لیے کہ ہم جب شریعت کا انکار کرتے ہیں، ہاں مسئلہ میں واضح کر رہا تھا فرض کا اور واجب کا فرق جو ہے، تو میں وہ آپ کو جو ہے وہ دوبارہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ثبوت ایک الگ چیز ہے، اور ایک چیز ہے کہ میں نے نافرمانی کرنی ہے. اصل میں نافرمانی جو ہے وہ اس بنا پر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ثابت ہے کہ نہیں. اس سے پہلے آپ ایک مثال لے لیں کہ ہم نے کہا کہ ایک چیز واجب ہے اور ایک چیز جو ہے فرض ہے. صحابہ کے لیے تو یہ بکھیڑے تھے ہی نہیں ثبوت کے. اب یہ بتائیے کہ صحابہ کے لیے فرض کو الگ ہوتا تھا، واجب الگ ہوتا تھا؟ ان کے نزدیک دونوں درجے لازمی کے تھے. جب دونوں لازمی درجے ہیں تو فرض واجب کا کوئی فرق نہیں ہے. تو اس لیے اصطلاحات کے ذریعے سے جو بگاڑ پیدا کیا گیا ہے ان میں یہ بہت بڑا بگاڑ ہے. فرض اور واجب کا بھی بگاڑ ہے، اور اسی طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پورے کے پورے نظام ختم کر دیے گئے اس بنیاد پر کہ شروط جو ہے اگر ان کا لحاظ نہ رکھا جائے تو ہو جاتا ہے لیکن فاسد ہوتا ہے، باطل نہیں ہوتا. یہ باطل اور فاسد کا فرق ہے. یہ سارے اصل میں جو ہے وہ حدیث کا تیہ پانچہ کرنے کے فتنے ہیں. تو میں نے آپ کو جو چیز اس وقت واضح کی ہے وہ یہ واضح کی ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ تعامل ہے، اور اس تعامل کے اندر جو تبدیلی آئے گی وہ روایت کے ذریعے سے واضح ہوتی جائے گی. تو روایت حقیقت میں تعامل کے اوپر جو ہے وہ نگرانی ہے. شاید تعامل کی بنیاد روایت پہ ہی ہے. روایت ہے تو تعامل چلنا نہیں تھا. یہ آپ غلطی کر رہے ہیں. دیکھیے تعامل اور چیز ہے. تعامل تو ہے کہ ہمارا انفرادی اور اجتماعی معمول، اس کو بولتے ہیں تعامل. میں نے اس لیے تواتر عملی کا لفظ نہیں بولا، میں نے لفظ تعامل بولا ہے. تعامل کہتے ہیں کسی معاشرے کا جو ہے معمول جو ہوتا ہے اس کو تعامل کہتے ہیں. معمول روایت کا ہی محتاج تھا نا جی. آپ سمجھتے ہمارے لیے تو روایت کا ہم تو روایت کے محتاج ہیں، لیکن جو خود تعامل ہے وہ روایت کا محتاج نہیں ہوتا. یعنی تعامل پہلے ہوتا ہے، روایت بعد میں ہوتی ہے. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل ہی تو آگے نقل کیا ہے. نہیں دیکھیے صحابہ نے جب نقل کیا ہے تو وہ تو روایت بعد میں ہے. سوال یہ ہے کہ جس عمل کو بیان کیا ہے روایت کے ذریعے سے وہ عمل پہلے ہے تو روایت تو بعد میں ہے. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں. تو اسی طرح جو ہمارے ہاں جو ہے نا روایت کا سارا سلسلہ یہ حقیقت میں تعامل
تعامل کے بعد ہے، اور خیر القرون کا تعامل، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ، اس کا تعامل، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ان کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ اور امام بخاری نے اس کے اندر جو ہے وہ 2-3 چیزیں واضح کر دی۔ اصل میں امام بخاری کا نقطہ جو ہے وہ یہی نقطہ ہے جو میں نے آپ کو سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو نقطہ ہے کہ ان چیزوں کا مقدس ہونا، اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چیز اگر زیادہ مقدس ہو تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ واجب بن جاتی ہے؟ میں اس کی آپ کو مثال یوں سمجھاتا ہوں کہ باجماعت نماز جو ہے اس کا ثواب تو 27 ہے اور وہ فرض ہے، اور مسواک جو ہے یہ سنت ہے، اس کا ثواب 70 نمازوں کا ہے۔ سنت بڑھ گئی نا؟ تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ہے نا مسئلہ دلیل ہونے کا، وہ اور چیز ہے، اور مقدس ہونے کا مسئلہ جو ہے وہ اور چیز ہے۔ امام بخاری جس اجماع کی اہمیت قائل ہے نا، وہ اصل میں اتفاق کے قائل ہے۔ اس کے علاوہ کہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، امام بخاری کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور یہ آپ کو علم ہے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، یہ جو اصل میں گری پڑی روایت ہے، کوئی معیاری حدیث تو ہے ہی نہیں۔ اصل میں اصول کی کتابوں میں ایسی بعض چیزیں جو ہیں، جیسے کہ یہ معاذ بن جبل کی جو حدیث ہے، تمام محدثین نے کہا ہے وہ ضعیف ہے، اجتہد برائی، اس سے جو ہے وہ ساری اہل الرائے اس کو بنیاد بنا کر اس میں سے رائے نکالتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث اس کے الفاظ تو بہت دور کی بات ہے کہ یعنی وہ ویسے ثابت نہیں ہے، مفہوماً ہی ثابت نہیں ہے وہ روایت۔ تو اس لیے ان چیزوں کی گہرائی میں جب تک آپ نہیں اتریں گے اس وقت تک جو ہے وہ آپ کے لیے عقدے کھلیں گے نہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ مقدس مقامات کی اہمیت ہے، لیکن مقدس مقامات کی اہمیت کے باوجود کسی کا مقدس ہونا جو ہے وہ صرف مقدس ہونا دلیل نہیں ہے۔ یہ وہی بات جو میں آپ سے کہا تھا، تفاضل اور چیز ہے اور اطاعت اور چیز ہے۔ تو اس طرح سنت کے بارے میں ہو یا فرض واجب کا جو فرق میں نے آپ کو بتایا، یہ چند ایک نقطے چلیے بکھری ہوئی صورت میں آ گئے ہیں۔ تو اس بات سے امام بخاری اپنا یہ موقف بتانا چاہتے ہیں کہ امام بخاری جس اجماع کے قائل ہے، یعنی جس اجماع کی اصطلاح وہ استعمال کرتے ہیں امام بخاری، اس سے مراد اہل علم کا اتفاق ہے۔ اور اہل علم کے اچھا ایک اس کی بڑی اہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سند اجماع کیا ہے۔ ابن تیمیہ وغیرہ نے یہ پوری بات کی ہے کہ سند اجتماع جو ہے وہ خود نص ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے سامنے وہ نص ہوتی نہیں، لیکن جو اہل علم کا اتفاق ہے نا، وہ کسی نص کے بغیر نہیں ہوتا۔ مقصد اصل میں یہ کہ نص میں جب غور و فکر کیا، اتفاق ہو گیا، اب جو ہے وہ غور و فکر کا اتفاق ہو گیا۔ تو یہ ہے اصل میں اجماع، اور خود اجماع جو ہے یہ اصل میں مسائل پر اکٹھ کا نام ہی نہیں ہے، یہ حقیقت میں اس طریقے کا نام ہے جس طریقے کو جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا امام شافعی کی دلیل کیا ہے اجماع کی، 3 دن کہتے ہیں کہ میں اس دلیل پر غور کرتا رہا کہ اجماع کی دلیل کیا ہے۔ تو دلیل کیا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ اب یہاں سبیل المومنین کی بات کی ہے، اور سبیل المومنین سے مراد وہ طریقہ ہے جس طریقہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کا جو غور و فکر کا انداز ہے، جو اجتہاد کا انداز ہے۔ اس سے مراد، اسی لیے عبداللہ بن عباس نے جب شرعۃ ومن ھذا کی تشریح کی ہے تو سنۃ و سبیلا سے کی ہے۔ سنت سے مراد تو وہ شرعی احکام ہے، اور سبیل سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے کہ شرعی احکام کو جو ہے وہ آپ دنیا میں جاری اور ساری کرتے ہیں، اس کو منہاج کہتے ہیں۔ تو اس لیے میرا کہنے سے مقصود یہ ہے، میں بھول گیا ہوں کیا بات میں کر رہا تھا۔ تفاضل اور اطاعت سے بات چلی۔ ہاں، میں نے یہ بتایا تھا کہ کسی جگہ کا مقدس ہونا، کسی شخصیت کا مقدس ہونا، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن مقدس ہونے کے ساتھ جو ہے وہ دلیل بھی ہے کہ نہیں،
اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد جو ہے وہ